पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका मुतहर्रिक। अमरीकी वजीर खारजा का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम ने मार्को रूबियो से गुफ्तगू में बताया, भारत ने जारहियत करके खित्ते का अमन और इस्तेहकाम खतरे में डाल दिया। मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब को भी फोन। मार्को रूबियो ने कहा, पाक भारत बातचीत के लिए अमरीका किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया के मकबूजा जम्मू कश्मीर में धमाकों के झूठे दावे। भारतीय गोदी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज असल में फेक न्यूज थी। ब्लैकआउट की मशक शुरू होते ही गोदी मीडिया पर ड्रामा शुरू हो गया। पाकिस्तानी F-16 गिराने की झूठी खबरें फैलाईं। वजीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि भारतीय मीडिया खिफत मिटाने के लिए झूठी खबरें चला रहा है। भारत फिल्मों से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी तैयारा गिरने और पायलट पकड़ने की सख्ती से तरदीद करता हूं। और मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया। नए पोप रॉबर्ट प्रियोसिट का ताल्लुक अमेरिका से है। 69 साल के पोप रॉबर्ट पहले अमेरिकी पोप थे। मोदी सरकार की एक और जारहियत। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमलों की कोशिश। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे। तर्जुमान पाक अफवाज ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, 29 में से एक ड्रोन टारगेट पर पहुंचा, जिसमें 4 फौजी जख्मी हुए। भारतीय ड्रोन हमले में 3 सिविलियंस शहीद, 4 जख्मी हैं। कहा, भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय ड्रोन आए तो उन्हें इंगेज करने का एक तरीकाकार था। एक ड्रोन ने सिखों के मुकद्दस जगह ननकाना साहिब जाने की कोशिश की। भारत की जानिब से सिखों के मुकद्दस मकाम पर ड्रोन भेजना काबिल मुजम्मत है। भारत ने 3 प्रोजेक्टाइल खुद अमृतसर में फायर किए। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को भारतीय मिसाइलों से ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो दुनिया देखेगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। DGISPR का भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का करारा जवाब। कहा, भारत ड्रामा कर रहा है कि 15 जगहों पर पाकिस्तानी हमलों को रोका। खुश्क जमीन पर पड़े मिसाइल सबूतों के तौर पर दिखा रहा है। फसल में पड़े मिसाइल ही दिखाने थे तो आग ही लगा देते। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकी दुनिया में कब आएगा? मेरा सवाल है कि क्या भारतीय फौज और हुकूमत 18वीं सदी में जी रही है? ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर हंसी आ रही है। पता नहीं भारत ने कहां से ऐसी तस्वीरें उठाकर ड्रामा शुरू कर दिया। भारत का सिस्टम इतना ही शानदार है तो उसके 5 तैयारे कैसे गिर गए? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भारत को अपने तैयारों का मलबा खुद उठाना पड़ा और भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमने खुद जमा किया। ये फर्क ऐसा ही है कि पहले हमने उन्हें इधर चाय पिलाई थी, अब उनको वहीं पर चाय पिला दी। भारतीय ड्रोन्स ने खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश की। एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिराया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार की DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, सिविलियन आबादी पर हमले किए। भारतीय ड्रोन्स ने अस्करी तंसीबात पर भी हमले की कोशिश की। भारत ने कहानी गढ़ी कि पाकिस्तान ने कल रात हमले किए। भारत को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पाक फजाइया और पाक नेवी अलर्ट है। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। शहरी आबादी पर कार्रवाई से गुरेज किया जाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है, ताहम कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने कहा, पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के सिवा साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने शहरी इलाकों पर हमला किया। राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल, दूसरा महारत नहीं।
were terrible. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And if I can do anything to help, I will be there. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کی پیشکش کر دی. کہا پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنا حصہ برابر کر لیا. کشیدگی کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں. خواہش ہے دونوں ملک خود مسئلہ حل کریں. امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون. پاکستان اور بھارت پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور. وزیر اعظم نے بتایا بھارتی حملوں میں 31 شہری شہید 57 زخمی ہوئے. بھارت نے جارحیت کر کے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالا. پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. اٹلی کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس. نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارت کی کھلی جارحیت سے آگاہ کیا. لائن آف کنٹرول پر بھارت کے 40 سے 50 فوجی مارے. بھارت ایل او سی پر اب بھی اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہمارا بزدل دشمن اپنی خفت مٹانے کے لیے ڈرونز بھیج رہا ہے. ہم نے بھارت کے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کر کے گرایا. پاکستان بھارت کو بھرپور اور مؤثر جواب دے رہا ہے. پچھلی بار ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی, اب کی بار دشمن بھاگ گیا تو چائے کی ہوم ڈیلیوری کی ہے. بھارت کے مضمون مقاصد ہیں سکھوں کو ٹارگٹ کرو اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور سمیت مختلف مقامات پر بھارتی ڈرون حملوں کی مذمت. بھارتی ڈرون گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. ڈرون حملوں میں زخمی ہونے والوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی. کہا بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. بھارت کا غرور رافیل طیارے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. آذربائیجان کا بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط میں پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا. کہا آذربائیجان کی حکومت پاکستان میں بھارتی کارروائیوں کی مذمت, پاکستان سے یکجہتی اور بھرپور حمایت کرتی ہے. متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اعظم سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا رابطہ. شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت اور اظہار یکجہتی پر ترکیے کا شکریہ ادا کیا. صدر اردوان کا بھارتی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا. پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ. پی ایس ایل سیزن 10 کے بقیہ تمام میچز کراچی میں ہوں گے. اجلاس میں فیصلہ. آئی پی ایل بھی بھارتی جنگی جنون کے ریڈار پر آ گیا. دھرمشالہ میں ہونے والا میچ احمد آباد منتقل کر دیا گیا. پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 11 مئی تک بند. صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے تعلیمی ادارے ملکی صورتحال کے پیش نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا. تمام تعلیمی ادارے اب 12 مئی کو کھلیں گے. سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے فیصلے پر عمل درآمد کریں. بھارت کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھارت کے 40 سے 50 فوجی ہلاک کیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان کا بچہ اس وقت مجاہد ہے. ہر پاکستانی پاک فوج کے شانہ بشانہ اور سرحد پر لڑنے کو تیار ہے. بھارتی ڈرونز حملوں پر بھی پاکستان بھرپور جواب دے گا. وقت اور جگہ کا تعین افواج پاکستان خود کرے گی. ہم نے اللہ کے پاک کلام سے سیکھا ہے کہ جنگ مت کرو, لیکن تم پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھی پاک بھارت کشیدگی پر بول پڑے. سوشل میڈیا پیغام میں لکھا اس مٹی میں شہیدوں کا لہو ہے. یہاں اب بھی ایسے نوجوان زندہ ہیں جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں. ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. حوصلہ اور یقین رکھنا ہے, نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے. پاکستان کے سکھ برادری کی بھارت کو للکار, مودی کو کرارا جواب. کہاں گرو نانک کی پاک دھرتی سے ہمیں بہت پیار ہے. ہم مسلح اپاچ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وقت آنے پر اپنی اپاچ کے ساتھ مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت اور آچھی کا خواہش مند رہا ہے. انڈیا نے رات کی تاریکی میں انوسینٹ بچوں پر, مسجدوں پر اور سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہے. شعبے ستاروں کی جانب سے بھارت کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت.
اداکارہ ریما خان نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں، ہمسایہ ملک اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر انسانیت کی فلاح کو ترجیح دے۔ اداکار اعجاز اسلم بولے ابھینندن کی گرفتاری کے بعد بھارتی فوج کا پول کھل گیا تھا، ہمیں اپنی افواج اور جوانوں پر فخر ہے۔ اداکارہ ماہرہ خان نے بھارتی حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظم شیئر کی۔ ماورا حسین نے کہا حملے میں معصوم شہریوں نے جانیں گنوائیں۔ اداکار شان نے پاک فضائیہ کو اپنا فخر قرار دیا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں، راولپنڈی، جہلم، مری، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ تکنیکی مسائل کے باعث بھارت میں فضائی حادثات میں مسلسل اضافہ۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 6 افراد ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ اتراکھنڈ کے علاقے اترکاشی میں پیش آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے، ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، کیا یہ کیس ہمارے پاس چلے گا؟ یہ ریگولر بینچ کا کیس نہیں؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا اس کیس میں کوئی آئینی ایشو نہیں، ریگولر بینچ بھجوا دے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے مخصوص نشستوں میں بھی توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھیجا گیا، یہ بھی بھجوا دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے وکیل منیر ملک نے کہا جسٹس سرفراز کو جس وقت ٹرانسفر کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں 33 ججز تھے، کیا تمام ججز کو ٹرانسفر ہونے کا موقع دیا گیا؟ جسٹس سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر اتفاقیہ نہیں، منصوبہ بندی سے ہوا۔ جسٹس صلاح الدین نے پوچھا آپ کا اعتراض جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر سے ہے؟ منیر ملک نے کہا باقی دونوں ججز کے ٹرانسفر پر بھی اعتراض ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت 14 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالتی حکم کے باوجود شہری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے کا کیس، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کی سماعت۔ ڈویژن بینچ سے سنگل بینچ کا آرڈر معطل ہونے کے باوجود جسٹس بابر ستار کا کیس خود سننے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے، کہا ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کے جج کو کیس چلانے سے نہیں روک سکتا۔ کیا پاورز ہیں قائم مقام چیف جسٹس کے پاس کہ وہ جج سے کیس دوسرے جج کو دے سکتا ہے؟ میں اس کیس سے متعلق پوری ججمنٹ لکھوں گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لندن میں نجی بینک کے گلوبل سی ای او سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت میں بینک کے کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحاتی اقدامات جاری رکھنے کا عزم کیا، کہا اصلاحاتی ایجنڈے پر بین الاقوامی شراکت داروں کا اعتماد حوصلہ افزا ہے۔ نجی بینک کے گلوبل سی ای او نے معاشی اصلاحات اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور، پسرور اور نارووال میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ مالاکنڈ اور لوئر دیر میں بھی بارش سے درجہ حرارت نیچے آ گیا۔ موہمن کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے پیر تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔